بس یہی حسین اگر علی اصغر کو صحرا میں لٹا دے اور صرف ایک جملہ کہہ دے، اے یادگار اسماعیل ذرا ایڑیاں تو رگڑ، کوئی بعید نہیں کہ کربلا میں بھی چشمہ جاری ہو جاتا۔ اور ایسی روایات ہیں عصر عاشور کے وقت کہ جب حسین نے ٹھوکر ماری تھی اور چشمہ جاری ہو جناب سکینہ کے لیے۔ لیکن ابھی تو ہمیں ذکر کرنا ہے اس کربلا کے ننھے مجاہد کا جس کی ماں رات بھر روتی رہی۔ کیوں روتی رہی؟ کہ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ اسی لیے تو رو رہی تھی جناب ام رباب کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس ایک 4 سال کی بچی ہے سکینہ اور ایک یہ شیر خوار گہوارے میں، کیا پیش کروں گی؟ مشیت کو اتنی پسند آئی یہ دعا، یہ گریہ، یہ تمنا جناب ام رباب کی کہ طے کر دیا مشیت نے کہ فاتح کربلا بھی تیرا مجاہد علی اصغر ہوگا اور فاتح شام بھی تیری بچی سکینہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ جناب عباس ہیں فاتح فرات اور علی اصغر کون ہے؟ فاتح جنگ کربلا، فاتح جنگ کربلا۔ کوئی بعید نہیں، جب شب عاشور میں ماں جھولے کو پینگ دے دے کر رو رہی ہو تو بچہ ہمک ہمک کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہو، مادر گرامی اطمینان رکھو، روتی کیوں ہو؟ ذرا عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھو تمہارا علی اصغر کرتا کیا ہے۔ اور کتنا خوش تھا علی اصغر جب اس کا بابا ابا کے دامن میں چھپا کے اس کو خیمے سے باہر لایا تھا۔ ابا کا دامن جانتے ہیں کیوں کر دیا، سایہ کیوں کر دیا تھا؟ جھلستی دھوپ، لو چلتی ہوئی اور کتنے پہروں کا پیاسا رباب کا یہ کملایا ہوا پھول، چند ماہ کا بچہ، جانتے ہیں کیا حالت تھی؟ جب ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا نا لشکر کو، بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اور رخ کر دیا تھا لشکر کی طرف، تو مقاتل میں لکھا ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کہ مچھلی کو جب ساحل پر پھینک دیا جائے تڑپتے 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 آخر میں کہتے ہیں کہ جاں بلب، کیا مطلب؟ اب اس میں ہلنے کی سکت نہیں ہوتی، اس کے لب پھڑ پھڑا رہے ہوتے۔ یہ منظر لکھا ہے علی اصغر کی پیاس کا کہ بچے کے لب ایسے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے مچھلی دم نکلتے وقت اس کے لب ہونٹ پھڑ پھڑا، پیاس۔ کسی کو رحم نہ آیا، بچے کو لٹا دیا، آؤ آگے بڑھو، تم میں سے کوئی پلا دو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کوئی نہیں آگے بڑھا۔ اب گود میں اٹھایا اور کہا بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، حجت تمام کر دے۔ اور یوں کہوں کہ اب علی اصغر نے اس نے وغا طلب کیا، بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو۔ اپنے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے جیسے علی اصغر کہہ رہا ہوں بابا اجازت دو، اجازت ملی، علی اصغر نے حملہ کیا۔ کیسا حملہ تھا؟ لشکر نے تلواریں پھینکی، ہتھیار پھینکے، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے تھے۔ کیا کیا تھا اس معصوم بچے نے؟ اس معصوم بچے نے بس اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں رکھ کے سوکھی زبان کا تیر چلایا تھا۔ صرف زبان پھرائی تھی، ننھی سی زبان ان ہونٹوں پر۔ یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ کتنے لوگ پہنچ گئے پسر سعد کے سر پہ پانی پلانے کی اجازت دے، ورنہ بھی آپس میں تلوار چلتی، گھبرا گیا۔ ارملہ کو آواز دی، ارملہ اتنا کلام الحسین، حسین کی گردن کا نشانہ لیا تھا ارملہ نے، لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد علی اصغر زندہ تھا۔ علی اصغر نے نظریں جما دی تیر کی طرف، جو ہی تیر چلا علی اصغر تیار ہوا، جیسے ہی بابا کے قریب آیا علی اصغر نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر دیا۔ پہلے تیر نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا،
بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا. یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کر اس کے زاویے کو موڑ دیا تھا. لیکن عزیزانو انصاف سے کام لو. 6-7 ماہ کا بچہ ہو, کئی پہروں کا پیاسا ہو, اور آہنی تیر بھی کیسا, تیر سے شعبہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں, یعنی 3 پھل تھے, 3 منہ کا تیر تھا. مجھے بتاؤ چند ماہ کے بچے کی گردن پہ جب تیر لگا, خنجر سے زیادہ کام کیا تھا. پوری گردن تقریباً کٹ گئی تھی اس تیر کے وار سے. گردن ڈھلک گئی گردن دائیں ہاتھ کی طرف حسین کی آغوش میں. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, تیر کی کیا مجال تھی کہ علی اصغر کا منکا ڈھلک جاتا, اس کی گردن ڈھلک جاتی. نہیں, یہ تو تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے کروٹ لی تھی, خیمے کی طرف دیکھا تھا مسکرا کے. خیمے کے در پہ کھڑی ماں اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی تھی. علی اصغر کی یہ وہ ابدی مسکراہٹ جیسے کہہ رہا ہوں ماں اب تو خوش ہے, دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا ہے. سنو, ہر ایک کا لاشا حسین لے کر آئے, لیکن یہ کس مجاہد کا لاشا ہے کہ حسین کی ہمت نہیں خیمے میں لے جائیں. بار بار جاتے تھے, پلٹ آتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بڑی مشکل سے خیموں سے رخصت کیا, پشت خیمہ پہ آئے. مولا آپ نے کسی کی قبر نہیں بنائی, یہ اصغر کی قبر کیوں بناتے ہیں؟ شاید یہی جواب آئے گا, ارے عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر کاٹے جائیں گے, نہیں چاہتا میرے معصوم علی اصغر کا گلا بھی کاٹا جائے. تلوار سے ننھی سی قبر بنائی, اصغر کو سپرد لحد کیا, قبر کا نشان مٹا دیا. سنو کیا ہوا, عصر عاشور کے بعد شہداء کے گلے کاٹے گئے, شمار کیے گئے. کسی نے کہا ہم نے جتنے میدان میں مارے تھے ایک کم ہے, پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا. کسی نے کہا پشت خیمہ پہ آخری وقت میں حسین کو چھپا رہا تھا, گھوڑوں کی نال بندی کی گئی. ایک رسالہ تیار ہوا نیزے برداروں کا, حکم ہوا کہ پشت خیمہ کی زمین کو کھودتے رہو جب تک کچھ نہ کچھ نکل نہ آئے. ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی, پشت خیمہ پہ آ گئی. اندر سے, خیمے کے اندر سے, درون خیمہ سے ایک جھری سے دیکھ رہی ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, نیزوں سے زمین کھودتے جاتے ہیں. فریاد کر رہی ہے پروردگار میرے علی اصغر کی خیر ہو, میرے علی اصغر کی خیر ہو. لیکن نہیں, علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے. علی اصغر تو یہ کہہ رہا ہوگا اے مادر گرامی یہ دعا نہ کرو, یہ دعا نہ کرو, تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو, اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزے پہ نہ ہو. بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی, ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا. اب جو واپس آیا نو کے سنا پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر